نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی پیج شیئر ہو رہا ہے سب کے پاس؟ جی 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 باجی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ہماری یہ کلاس علم تجوید کے اعتبار سے ہے، یعنی قرآن پاک کے حروف کو اس کے صحیح مخارج اور صحیح ترتیب کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ پڑھنا ہمارا مقصد ہے، اور ہم اس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہو جائے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو قرآن پاک کو اس طرز پر پڑھ سکتے ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا سکھایا۔ علم تجوید دیتے ہیں قرآن پاک کے حروف کو اس کے صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کو۔ ہم جب لفظ مخارج استعمال کرتے ہیں تو مخارج کا مطلب ہوتا ہے حروف کے نکلنے کی جگہ، جہاں سے حروف نکلتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مخارج، اور ہر حرف اپنے ایک خاص مخرج، ایک خاص جگہ سے نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات، وہ وصل کے ساتھ پڑھا جانا ہے، اسے شور کے ساتھ پڑھنا ہے، اسے سافٹ پڑھنا ہے، اس کی کیفیت کیسی رکھنی ہے، ہونٹوں کو کیسے رکھنا ہے، تو یہ اس کی کوالٹیز ہیں جو ہر حرف کی اپنی اپنی ہیں، جو اسے دوسرے حرف سے ممتاز کرتی ہیں۔ الحمدللہ ہم مخارج میں پہلا مخرج پڑھ چکے ہیں جو کہ حروف شفی تھا، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ ان کی تعداد 4 تھی: با، فا، میم، واو۔ با نارمل جب ہمارے ہونٹ بند ہوئے، میم ہمارے ہونٹوں کا خوش حصہ جب آپس میں میش ہوا، فا اوپر کے جو 2 بڑے دانت ہیں نیچے والے ہونٹ کے اندر لگے، واو ہمارے ہونٹ گول ہو گئے ڈونٹ کی طرح، تو واو پڑھا گیا۔ آج اللہ کی مہربانی سے ہم مخارج کا دوسرا گروپ پڑھیں گے جس کا تعلق ہمارے حلق سے ہے۔ ہماری گردن کا وہ اندرونی پائپ، وہ اندرونی حصہ جو ہماری غذا اور تنفس کے نظام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہی پائپ جو ہے جسے حلق اندر سے کہتے ہیں اور باہر سے اس کو گردن کہا جاتا ہے، یہی پائپ جو ہے ہمارے حروف کی کریشن میں بڑی مدد کرتا ہے۔ ہمارے حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف حلقی، اور آج ہم حروف حلقی کا تفصیلی معائنہ کریں گے۔ اپنے پاس پینسل اور کاپی تیار رکھیے گا تاکہ جو ڈیفینیشنز، جو ٹپس آپ لوگوں کو بتائی جائیں اسے آپ نوٹ کرتے رہیں۔ کلاس میں بیٹھنے سے پہلے باوضو ہو جایا کریں، اپنے دیگر کاموں کو چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ کلاس کے اندر بیٹھا کریں تاکہ آپ سے کوئی بات مس نہ ہو۔ حروف حلقی وہ حروف جن کا تعلق ہمارے حلق سے ہے، جو ہمارے حلق سے یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کی کل تعداد 6 ہے: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، صا۔ دوبارہ بتا رہی ہوں، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، صا۔ اب یہ 6 کے 6 گلے میں ایک پوائنٹ سے تو نہیں نکلتے۔ ہم نے اپنی گردن پر آپ ہاتھ رکھیے۔ اب ہم اس جو حلق ہے ہمارا، اس کے 3 اسٹیج بنائیں گے، 3 منزلیں بنائیں گے، 3 فلورز بنائیں گے۔ 3 برابر حصوں میں ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ کاپی پہ بالکل ایسے ہی اپنی گردن بنائیے، یوں،
اور اس کی 3 حصے بنائیے، ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوں گے۔ سب سے اوپر والا حصہ جو ہمارے منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بالکل جی اس پوائنٹ کو، یہ حصہ، پھر حلق کا درمیان والا حصہ، یہ پوائنٹ، اور پھر حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، یہ پوائنٹ۔ جو سب سے اوپر والا حصہ ہے یہ ہمارے منہ سے کیا ہے؟ سب سے قریب ہے۔ درمیان والا حصہ بالکل مڈل میں آ رہا ہے، اور ایک باٹم ہے جس کے بعد ہمارے شولڈر سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے حلق کا سب سے اوپر والا حصہ، اسے اپر تھروٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ حلق کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ تھروٹ، لکھا ہے میں نے یہاں۔ ادنا، وسط اور اقصی، اس کو سمجھیے۔ ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب ترین۔ ادنا کا مطلب کیا ہے؟ قریب ترین، یعنی جو حلق کا وہ حصہ جو ہمارے منہ سے قریب ترین ہے اسے کیا کہیں گے؟ ادنائے حلق۔ اسے کیا کہیں گے؟ ادنائے حلق۔ حلق کا وہ حصہ جو ہمارے منہ کے قریب ہے اسے کیا کہیں گے؟ ادنائے حلق۔ حلق کا درمیان، درمیان کو عربی میں کہا جاتا ہے وسط، مڈل۔ آپ کے پاس 3 لینگویج میں ہر چیز کے نام آئیں گے، اردو میں، انگلش میں اور عربک میں۔ اردو میں کہتے ہیں درمیان، انگلش میں کہتے ہیں مڈل، اور عربک میں کہتے ہیں وسط، واو سین تو آگے لکھا ہوا ہے۔ تو مڈل آف تھروٹ یا مڈل تھروٹ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ وسط حلق، وسط حلق۔ اور سب سے نیچے جو باٹم ہے ہمارا، یہ جو حلق کا باٹم ہے اس کو کہتے ہیں اقصی۔ اقصی کا مطلب ہوتا ہے باٹم، اقصی کا مطلب ہوتا ہے سب سے نچلا حصہ، اقصی کا مطلب ہوتا ہے بالکل زمینی فرش۔ اور حلق کا جو فرش ہے، حلق کا سب سے نچلا حصہ جو ہے اس کے بعد پھر ہمارے شولڈر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس باٹم آف تھروٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ اقصی۔ یہ نام آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ سب سے اوپر، اوپر والی منزل کیا کہلائے گی؟ اپر تھروٹ۔ درمیان والی منزل کیا کہلائے گی؟ مڈل تھروٹ۔ اور سب سے نچلی منزل کیا کہلائے گی؟ گراؤنڈ فلور، باٹم تھروٹ۔ ٹھیک ہے؟ اپر تھروٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ادنا حلق۔ ادنا، اپر، سب سے آگے، سب سے قریب۔ مڈل کہتے ہیں وسط، درمیان۔ باٹم کہتے ہیں اقصی، اقصی۔ اس کو پروناؤنس کرنا سیکھیے، زبر زیر لگا لیجیے، حمزہ زبر قاف اق، صاد کھڑی زبر صا، اقصی، باٹم، نچلا، فرشی۔ اب جو سب سے اوپر والا حصہ ہے ہم سب سے پہلے اس پر کام کرتے ہیں۔ جو سب سے اوپر والا حصہ ہے اسے کہتے ہیں ادنی حلق۔ یہاں سے ہمارے 2 لیٹرز پڑھے جاتے ہیں، غین خا، غین خا، ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ غین اور خا کیسے پڑھے جاتے ہیں آئیں اس پر کام کرتے ہیں۔ ہم ایک ایک منزل آگے چڑھیں گے، جمپ نہیں لگانی، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ آگے جائیں گے۔ ہمارے حلق کے 3 حصے، ہمارا یہ جو مخرج حلق ہے ہم نے اس کی 3 منزلیں بنا دی۔ پہلی منزل، سب سے اوپر والی منزل ادنی حلق یا اپر تھروٹ، سب سے درمیان والی منزل مڈل تھروٹ یا وسط حلق، اور سب سے نچلی منزل باٹم تھروٹ یا اقصی حلق۔ حلق حلق حلق، تینوں کے ساتھ حلق حلق حلق۔ فرق کیا ہے؟ ادنا، وسط، اقصی۔ ادنا، وسط، اقصی۔ اپر، مڈل، باٹم۔ اپر، مڈل، باٹم۔ ادنا، وسط، اقصی۔ اب جو ادنا حلق ہے، یہ جو ہمارے بالکل منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ والا حصہ، یہ حصہ،
یہ جو سب سے قریب حلق کا حصہ جو منہ کے سب سے قریب ہے اسے اپر تھروٹ کہا جاتا ہے، یعنی ادنی حلق۔ یہاں سے دو لیٹرز پڑھے جائیں گے، غین، غا، غا، غین اسٹارٹ کرنا ہے، خا، غین، خا، غین۔ ایک ایک کو آپ سمجھیں گے۔ یہ دونوں بات یاد رکھیے گا، یہ دونوں حروف جو ہیں موٹے پڑھے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں موٹا پڑھنا تفخیم۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ غین کو سمجھیے، غین، اپنا منہ کھولیے، آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان آپ کی دو انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، دانتوں کا کوئی کام نہیں ہے، زبان کا کوئی کام نہیں ہے، زبان نیچے آپ کے منہ کے فرش پر لیٹی ہی رہے گی، اس کا کوئی کام نہیں ہے اٹھے۔ آپ کے منہ کے اندر کا کوئی کام نہیں، اصل کام آپ کے حلق کا ہے جو بالکل ابتدائی حلق ہے۔ حلق کے جو ابتدا ہے وہاں سے آپ کو حلق بند ہوتا محسوس ہوگا، اور جب آپ غین منہ میں آپ پانی ڈالیں اس سے غرغرہ کریں، عموماً جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے تو ہم غرغرہ کرتے ہیں، تو اس غرغرے کی کیفیت کو آپ نے فیل کرنا ہے، غا، غا، غا۔ سب نے مائک بند کر کے بولیے، غا، غا، غا۔ آپ کو اپنا حلق بند ہوتا فیل ہو رہا ہے، ایک خراش سے آپ کے گلے میں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہی غین کی جو ہے وہ اصل خاصیت ہے۔ غین، غین، غی، 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 اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ آواز بھاری موٹی محسوس ہوگی، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہونٹ جو ہے وہ اوول شیپ ہے، جن بھی حروف کو میں کہوں اس کو موٹا پڑھنا ہے اس میں آپ کے ہونٹ اوول، ایک ہوتا ہے گول، گول اور اوول کا فرق سمجھیے۔ اگر میں بالکل سرکل کہتی ہوں گول بنائیں جو صرف واو میں ہوتا ہے پیش میں، تو یہ گول ہے، اور اگر میں کہتی ہوں اوول تو اوول یوں انڈے کی شیپ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گول نہیں ہوتا، یہ لمبائی میں اوول شیپ میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اوول، اور یہ ہے سرکل۔ تجوید کے ساتھ ساتھ انگلش کے ٹرمز بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف جب آن لائن آپ یہ جو پڑھ رہی ہیں نہ صرف اپنا قرآن پاک ٹھیک کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا جب آپ آن لائن پڑھائیں گی تو آج کا بچہ انگلش ٹرمز کو زیادہ یوز کرتا ہے، آپ کو یہ ٹرمز آنی چاہیے، سمجھانا آنا چاہیے، اس لیے ان تمام چیزوں کو اگنور نہیں کریں گے آپ لوگ۔ سرکل کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل گول ہو۔ اوول یہ لکھا بھی ہوا ہے، جس کو سپیلنگ نہیں آ رہی لکھا ہے OVAL، اوول کہتے ہیں جو انڈے کی طرح ہوتا ہے نا، یہ ہے اوول شیپ۔ آپ نے اپنے ہونٹوں کو یوں کھولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ پڑھنا ہے غین، اور منہ کے اندر ایک بھرا ہوا منہ جیسے بھر کے منہ پڑھتے ہیں، غین، غین۔ غی کے ساؤنڈ کو آپ نے کھینچنا ہے اور پھر نون کا آخر میں گنا کرنا ہے۔ اصل جو غین کا ساؤنڈ ہے وہ ہے غا، 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 غین۔ دوسرا لیٹر جو ہمارے اپر تھروٹ سے پڑھا جاتا ہے وہ ہے خا، خا۔ خراٹا لیتے ہوئے کبھی کسی کو سنا ہے رات کو نیند میں خراٹے لے رہے ہوتے ہیں؟ خر، تو وہ خراٹے کی آواز خا پڑھتے ہوئے آتی ہے، آپ کا حلق رگڑتا ہے۔ خا، خا پڑھتے ہوئے خراٹے کی آواز کا آنا بہت ضروری ہے، یہ فرکشن ہوتی ہے خا کی، پہچان ہے خا کی۔ اور خا کو بھی ہم موٹا پڑھتے ہیں، ہم زور نہیں لگاتے۔ غین اور خا یہ دو ایسے لیٹرز ہیں جن میں ہمیں زور نہیں لگانا پڑتا، بلکہ ہمارا پورا فوکس ہمارے ادنی حلق، ہمارے اپر تھروٹ پر ہوتا ہے کہ یہ دونوں لیٹر پڑھتے ہوئے ہمارا حلق بند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک خراش سی ہوتی ہے۔ غین غرغرے والا خا اور خا خراٹے والا خا، دونوں کا پلیس آف ساؤنڈ ایک ہے، دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں لیکن ڈیفرنٹ ساؤنڈز کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ ایک میں ہم نے غرغرے والا غا پیدا کرنا ہے اور دوسرے میں ہم نے خراٹے والا خا پیدا کرنا ہے۔ غا، خا، غا، خا، غا، خا۔ آپ کو میری ساؤنڈ سے فیل ہوگا۔
حروف تہجی یاد کرتے ہوئے سب سے زیادہ فوکس آپ کا پلیس آف ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز پر بھی ہونا چاہیے. آپ کبھی بھی منہ بند کر کے دل ہی دل میں پلیس آف ساؤنڈ نہیں سیکھ سکتے. بند کمرے میں بیٹھے آواز کے ساتھ پڑھیں. آپ کو اپنی آواز خود سنائی جب تک نہیں دے گی آپ نہیں سیکھ پائیں گے. تو یہی وجہ ہے آپ نے مدارس میں دیکھا ہوگا بچے بڑا ہل ہل کے زور زور سے پڑھ رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ساؤنڈ کو خود سن کے یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم 2 لیٹر سیکھیں گے. غین، خا، غین، خا. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا کہ ہر مخارج میں جو دوسرا مخرج ہے وہ ہے حلق. حلق سے جو حروف نکلتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف حلقی. ہمارا حلق 3 حصوں میں تقسیم ہے. سب سے اوپر والا حصہ ادنی حلق، اس سے درمیان والا حصہ وسط حلق اور سب سے نیچے والے حصے کو اقصی حلق کہتے ہیں. ہمارے آج ہم نے ادنی حلق کے 2 حروف سیکھے، غین، خا. یہ دونوں حروف حروف مستعلیہ میں ہیں یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں. اور ان دونوں حروف کو پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے ہونٹوں کو اوول شیپ میں رکھنا ہے. ہمارا حلق بند ہوگا. غین میں غا کی غرغرے کی آواز ہے، خا میں خراٹے کی آواز ہے. غین، خا. تو یہاں ہمارا آج کی کلاس جو ہے اسٹاپ ہوتی ہے. اور آج کے سوال آپ لوگ لکھ لیجئے. حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ حروف حلقی کتنے ہیں؟ غین اور خا کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور سب نے اپنے گروپ میں، آپ کی جو کلاس کا گروپ ہے، آپ کا الاف کا مین گروپ نہیں بلکہ جو آپ کا سفر تجوید کلاس کا گروپ ہے، کل سب نے مجھے وہاں پر غین اور خا کو پڑھ کے بتانا ہے. ساؤنڈ میسج آنا چاہیے، وائس میسج آنا چاہیے. تو یہاں پر ہم آج کی ریکارڈنگ آف کرتے ہیں اور اب آ جاتے ہیں کلاس کے سوال.